کہانی کا عنوان ہے دیماکلیس کی تلوار۔ اٹلی کے جنوب میں سسلی کا مشہور ٹاپو ہے جو آج کل تو اٹلی کی ماتحتی میں ہے، لیکن ایک زمانے میں یہاں کی حکومت الگ تھی اور اٹلی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں یہاں ایک زبردست بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کی فوجوں اور خزانوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ آس پاس کے ملکوں کے بادشاہ اس سے دبتے تھے اور اسے خوش رکھنے کے لیے تحفے بیچتے رہتے تھے، لیکن اس نے دولت جمع کرنے کے شوق میں اپنی رعایا پر بڑے بڑے ظلم توڑے تھے، اس لیے بہت سے لوگ اس کے خون کے پیاسے تھے اور اسے قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اس محل کا بادشاہ بڑا عالی شان تھا، اس بادشاہ کا محل بڑا عالی شان تھا، اس میں سنگ مرمر کا چکنا چکنا فرش تھا، دیواروں اور چھتوں پر طرح طرح کے بیل بوٹے اور تصاویر بنی ہوئی تھیں، جگہ جگہ بھاری پردے پڑے ہوئے تھے جن کی وجہ سے باہر کا شور و غل بادشاہ کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ محل کی حفاظت کا انتظام بھی بہت اچھا تھا۔ اس کے گردا گرد فوج کا زبردست پہرا تھا جس کے افسر بادشاہ کے احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، اور ایسی چوکسی کی جاتی تھی کہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی محل کے اندر پر نہیں مار سکتا تھا۔ ہر شہر میں اس کی طرف سے جاسوس مقرر تھے جو اسے ذرہ ذرہ بر خبریں پہنچاتے رہتے تھے، اور جن لوگوں کے دل اس کے ظلم سے دکھے ہوئے تھے ان کی ہر بات پر نظر رکھتے تھے۔ پھر بھی اسے گھڑی بھر چین نہیں آتا تھا اور موت کے خوف نے اس کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ کبھی کبھی اسے بہت رات گئے تک نیند نہیں آتی تھی اور وہ وقت کاٹنے کے لیے ٹہلتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوتے سوتے چونک کے اٹھ بیٹھتا اور پہاڑ سی رات آنکھوں میں کاٹ دیتا۔ اس کے بہت سے مصاحب تھے جو رات دن اس کی تعریفیں کرتے رہتے تھے۔ ان خوشامدی مصاحبوں میں سسلی کا ایک نوجوان بھی تھا جس کا نام دیماکلیس تھا۔ یہ شخص اپنے آقا کی خوشامد کرنے میں اپنے تمام ساتھیوں سے بازی لے گیا تھا۔ اس کا قاعدہ تھا کہ جہاں دو چار درباریوں کو دیکھا فوراً بادشاہ کی تعریف شروع کر دی۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے جمگھٹے میں بیٹھا تھا، بادشاہت سے کہہ رہا تھا کہ بادشاہت سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، اور جس شخص کو سسلی جیسے دولت مند ملک کے تخت پر بیٹھنا نصیب ہو اس سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہوگا۔ دیکھیے یہ محل کتنا خوبصورت ہے اور اس کے ارد گرد جو باغ پھیلتے چلے گئے ہیں وہ کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں تو دنیا بھر میں کوئی بادشاہ نہیں ہوگا جو ایسے شاندار محل میں رہتا ہو اور جس کے پاس اتنی دولت ہو۔ بادشاہ نے جو پردے کے پاس کھڑا تھا دیماکلیس کے یہ باتیں سنی اور مسکرا کے چپکا ہو رہا۔ اصل میں دیماکلیس بھی جانتا تھا کہ بادشاہ پردے کے پاس کھڑا ہے اور اس نے بادشاہ کے سنانے ہی کو یہ باتیں کہی تھیں، لیکن دیماکلیس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا آقا ایسی باتیں سن کے خوش نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے دولت کے لالچ میں بڑے بڑے ظلم کیے تھے، لیکن ایسا مورخ بھی نہیں تھا کہ خوشامدی درباریوں کی باتوں میں آ جاتا اور دنیا کے کسی بادشاہ کو اپنے برابر نہ سمجھتا۔ دوسرے دن جب دیماکلیس سلام کو حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے کہا، میں نے تمہیں کئی بار یہ کہتے سنا ہے کہ سر پر تاج رکھ کے تخت پر بیٹھنے سے بڑی نعمت کوئی نہیں، پر تم نے خود بادشاہت نہیں کی، اس لیے نہیں جانتے کہ تخت پر بیٹھنا اور بادشاہ بننا کیا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس نعمت کا مزہ چکھ لو تاکہ اچھی طرح اس کی قدر کر سکو۔ کل بڑا دھوم دھامی جشن ہے، اس موقع پر دربار لگے گا، سسلی بھر کے امیر اور جاگیردار اور آس پاس کے ملکوں کے ایلچی دربار میں حاضر ہوں گے۔ نامی گرامی گویے، بانکے سجیلے شاہ سوار، نیزہ باز اور تیر انداز اپنا اپنا کمال دکھائیں گے۔ جب تک دربار رہے تم میری جگہ سر پر تاج رکھ کے تخت پر بیٹھنا۔ سب لوگ پہر بھر کے لیے تمہیں سسلی کا بادشاہ سمجھیں گے، اور بادشاہوں کے دربار میں جو ادب قاعدے برتے جاتے ہیں کوئی اس سے ذرہ بر ادھر ادھر نہیں ہونے پائے گا۔ دیماکلیس یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، حضور نے مجھ پر جو مہربانی فرمائی ہے اس کی مثال دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی۔ ابھی وہ پوری طرح شکریہ ادا کرنے نہیں پایا تھا کہ بادشاہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، دیماکلیس تم اسے مہربانی کہتے ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ پہر بر تخت پر بیٹھنے کے بعد تمہیں ایسی نصیحت ہوگی کہ پھر کبھی بادشاہت کا نام نہ لوگے اور میرے ادنا نوکر کو مجھ سے زیادہ خوش نصیب سمجھو گے۔ دوسرے دن جب دربار کا وقت ہوا تو دیماکلیس کو بادشاہ نے اپنے تخت پر بٹھا دیا اور خود درباریوں کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیماکلیس ایک بھاری چوگا پہنے ہوئے تھا جو سونے اور ریشم کے تاروں کو بن کے بنایا گیا تھا۔
اس میں بڑے بڑے چمکیلے موتی ٹکے ہوئے تھے جن پر آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، اور اس کے سر پر سونے کا تاج تھا جس میں ہیرے، پنے اور لال جڑے ہوئے تھے۔ جب وہ تخت پر بیٹھ چکا تو سب لوگ اس کے ساتھ اس طرح آداب بجا لائے جیسے وہ سچ مچ سسلی کا بادشاہ ہے۔ لوگوں کو اپنے سامنے یوں جھکتا دیکھ کر دیماکلیس خوشی کے پھولا نہ سمایا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تاج کے بوجھ سے اس کی گردن جھکی جا رہی تھی اور اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا، پھر بھی جب اسے اپنے اونچے رتبے کا خیال آیا تو اس کی گردن آپ ہی آپ اونچی ہو جاتی۔ جب درباری بڑھ بڑھ کے اس کی تعریفیں کرنے لگے تو اس نے تاج کو ٹیڑھا کر کے سر پر رکھا اور مونچھوں پر داؤ دیتے ہوئے فخر سے سیرا تان کے سر اٹھایا۔ کیا دیکھتا ہے کہ عین اس کے سر پر ایک ننگی تلوار باریک بال سے بندھی ہوئی لٹک رہی ہے۔ بس یہ دیکھ کے اس کی جان ہی تو نکل گئی، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بال اب ٹوٹا اور تلوار اب گری کے گری۔ کچھ دیر تو اس کا یہ حال رہا کہ منہ سے بات تک نہ نکلتی تھی۔ جب ذرا ہوش ٹھکانے آئے تو اس نے بادشاہ سے، جو تخت کے پاس ہی کھڑا تھا، کہا، حضور میں ایسی بادشاہت سے باز آیا۔ آپ کا تخت آپ کو مبارک، مجھے اجازت دیجیے کہ میں دربار میں روز جہاں کھڑا ہوا کرتا تھا وہیں پر جا کر کھڑا ہوں۔ بادشاہ بولا، دیماکلیس، یہ ٹھیک ہے کہ یہ تلوار جس بال سے بندھی ہوئی ہے وہ ابھی ٹوٹ جائے اور تلوار گر کے تمہیں 2 ٹکڑے کر ڈالے، پر یہ بات یقینی تو نہیں کہ تلوار ضرور گرے گی اور ابھی گرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ دوپہر چھوڑ دنوں بلکہ مہینوں یوں ہی لٹکی رہے اور تمہارا بال تک بیکا نہ ہو۔ دیماکلیس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے اجازت دیجیے کہ بادشاہ نے بات کاٹ کے جواب دیا، میرے اور تمہارے درمیان جو بات طے پا چکی ہے، ہم دونوں کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی، اور جب تک جشن ختم نہیں ہوتا تمہیں یوں ہی ننگی تلوار تلے تخت پر بیٹھنا پڑے گا۔ تم ہمیشہ کہتے رہتے ہو کہ بادشاہت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور بادشاہ بڑے عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ تمہیں معلوم نہیں کہ بادشاہوں کو ہمیشہ اپنی جان کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ دراصل میں جن خطروں میں گرا ہوا ہوں ان کا پورا حال میں خود بھی نہیں جانتا۔ بس مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ دشمن میری طاق میں لگے ہوئے ہیں، جو موقع پا کر ضرور وار کریں گے۔ یہ خبر نہیں کہ وار کب ہوگا، کس طرف سے ہوگا، اس لیے میں اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھو کہ میرے سر پر ہمیشہ ایک ننگی تلوار لٹکتی رہتی ہے، پھر بھی ہمیشہ مسکراتا اور ہنستا رہتا ہوں، اور کسی پر یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ مجھے بھی کوئی فکر ہے۔ تم بھی میری طرح بہادر بننے کی کوشش کرو اور خطرے کی ان گھڑیوں میں ثابت قدم رہو۔ دیماکلیس صرف باتوں کے طوطے مینا بنانا ہی جانتا تھا، نہ کبھی کسی لڑائی میں شامل ہوا تھا، نہ اس نے خطروں کا مقابلہ کیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ جب تک وہ تخت پر بیٹھا رہا اس کی نظر ننگی تلوار پر جمی رہی اور اسے ایسا لگتا تھا کہ تلوار اب گری کے گری۔ آخر خدا خدا کر کے جشن ختم ہوا اور دیماکلیس کو تخت سے اترنے کی اجازت ملی، لیکن اس کے بعد اس نے نہ تو کبھی بادشاہت کو سراہا اور نہ اپنے آقا کی دولت اور طاقت کی تعریف کی۔ اس واقعے نے ایسی شہرت پائی کہ انگریزی اور یورپ کی دوسری زبانوں میں جب کہنا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی جان خطرے میں ہے تو اس خیال کو یوں ادا کیا جاتا ہے کہ اس کے سر پر